بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی برت بعضہ علی و بعضہ علی وانا حائض۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم 550 ہے۔ ایام میں عورت کے ساتھ کہاں تک تعلق ہو سکتا ہے، اس کی بعض صورتیں زیر بحث ہیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے مختلف سوالوں کے جواب میں ہر بات کی وضاحت کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ سوائے زن و شو کے تعلق کے، اور وہ بھی آخری صورت میں، اور کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ اس تعلق کے سوا عورت کے ساتھ جسمانی قرب ہو، اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں، کھانا پینا، کسی چیز کو ہاتھ لگانا، جیسے کہ یہود نے اس طرح کی پابندیاں عائد کر کے عورت کو اچھوت بنا دیا تھا، یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے دین میں ایسا نہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معلوم ہے کہ قرآن کے غیر معمولی ادبی اسلوب میں جو لفظ کے بعض مضمرات ہوتے ہیں، وہ خواہ لسانی ہوں یا عقلی ہوں، وہ عام لوگوں کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں سمجھنے۔ تو انہوں نے سوالات کیے ہیں، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا، مختلف موقعوں پر آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا، ام المومنین ہی بتا سکتی تھی، تو انہوں نے بتا دیا۔ یہاں پھر سیدہ میمونہ، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی چادر میں بعض اوقات نماز پڑھتے، سردی کے موسم میں ایک بڑی اونی چادر لیتے تھے، اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کا کچھ حصہ میں نے اوڑھا ہوتا تھا، کچھ آپ نے، جیسے پاس کھڑے ہوئے ہم بعض اوقات ایک ہی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا تھا وانا حائض، اور میں ایام سے ہوتی تھی، یعنی اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے بیٹھی ہوں، ہو سکتا ہے لیٹی ہوں، تو ایک بڑی چادر کا ایک حصہ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے اور ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے دوران میں بھی آپ نے اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا کہ ایک حائضہ خاتون کو وہ چادر چھو رہی ہے۔ اس سے وہی باتیں بتانا مقصود ہے جو اس سے پہلے ام المومنین نے بتائیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائضا او امرۃ فی دبرہا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی حائضہ سے زن و شو کا تعلق قائم کرتا ہے، یا کسی عورت سے اس جگہ سے ملاقات کرتا ہے جو غلاظت کے نکلنے کی ہے، او کاہنن، یا وہ کاہن کے پاس جاتا ہے۔ کاہن یعنی پیشین گوئیاں کرنے والے، وہ لوگ کہ جو خواب دیکھتے ہیں یا اعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ فقط کفر بما انزل علی محمد، اس میں نتیجے کے لحاظ سے گویا اللہ کی جو ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کا کفر کر دیا۔ یعنی اگر وہ ایمان والا ہے اور مانتا ہے تو اس کو ان میں سے کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز کو قرآن مجید نے باللفظ بیان کر دیا ہے کہ ایام میں عورت کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری کو اس کے بعد آگے واضح کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ جب وہ نہا دھو کے پاس پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کرو، لیکن وہاں سے جہاں سے فطرت کا قانون کہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ بات بھی واضح کر دی ہے۔ اور کاہنوں کے بارے میں بہت سی دوسری روایتوں میں بھی یہ بیان ہوا ہے، اور ہمارے دین میں بھی یہ اصول واضح کیا گیا ہے اور قرآن میں واضح کیا گیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے علم کے دائرے کی نہیں ہیں، ہم ان کے درپے نہیں ہوں گے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم،
کسی چیز کو علم بننا چاہیے، وہ علم بن گئی ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ اعتماد بھی کیا جائے گا۔ جیسے اب بہت سی پیشین گوئیاں سائنسی سطح پر ہوتی ہیں، ان پہ اعتماد بھی کیا جاتا ہے، ان سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اسباب و علل سے ہم واقف ہو گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو وہ چیزیں کہ جو اس دائرے سے باہر ہوں، وہ جب تک علم نہ بن جائے اس وقت تک ان پر اعتماد کرنا، ان کی بنیاد پر فیصلے کرنا، ان کی بنیاد پر نفی و اثبات کے طریقے اختیار کرنا، یہ ہمارے دین میں اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اب اس باب کی آخری روایت ہے، وعن زید بن اسلم قال ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها۔ یہ مالک دارمی کی روایت ہے اور ایک مرسل روایت ہے، لیکن اس میں بھی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب میری بیوی ایام سے ہو تو کیا جائز ہے میرے لیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ اس جگہ پر کوئی کپڑا باندھ لے، اس کے بعد اس کا سارا جسم تمہارے لیے حلال ہے، یعنی بس وہیں تک پابندی، اس سے آگے کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا ہر لحاظ سے اس باب میں اس کے احکام واضح ہو جاتے ہیں، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نہ کسی کو تشدد کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور نہ اللہ نے جو حد قائم کر دی ہے اس سے ادنیٰ درجے میں کوئی انحراف اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں اور ان حدود کا لحاظ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید جگہ جگہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے اپنے حدود قائم کر دیے ہیں، اب ان کو کبھی لانگھنے کی، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا علم یہی ہے کہ وہ ان حدود کو بہت اچھی طرح جان لے اور ان کے معاملے میں اپنی طرف سے نہ اضافے کرے، نہ اپنی طرف سے ان کے اندر کوئی کمی کرنے کی جسارت کرے۔ مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، معاشرت کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں جو چیزیں اللہ کے دین میں طے کر دی گئی ہیں اور ان کے ظاہر ہے تمام احکام بالکل واضح ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے آخری درجے میں دل کی گہرائیوں سے۔ اور اسی طرح جیسے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بن کر رہنا سیکھو، اور اللہ کی بندگی اس پوری زندگی میں، یعنی اس کے حدود کی پیروی کا معاملہ ہو، اس کی اطاعت کا معاملہ ہو، اس کی پرستش کا معاملہ ہو، اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے، یعنی اس کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کے حدود کی پیروی کرو، اس لیے کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا نگران ہے، خلوت جلوت میں ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جو بیان کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ اجتہادی سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ سارا باب پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وضو کے کیا آداب ہیں، تیمم میں کیا احکام دیے گئے ہیں، غسل کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، سب چیزیں واضح کر دی ہیں۔ یہ تطہیر بدن میں ہمارے دین کی تعلیمات کا اہم ترین باب ہے۔ طہارت ہر حال میں مطلوب ہے۔ یہ طہارت عبادات کے معاملے میں بعض خصوصی ہدایات کا باعث بھی بنتی ہے، وہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ تاہم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر انسان کو جو لاحق بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یا حالات میں جو معاملات پیدا ہو جاتے ہیں ان سے متعلق ہوتی ہیں، جن میں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جانا جائے کہ رخصت کہاں تک ہے، پابندی کہاں تک ہے۔ تو اگلے باب میں اب وہ زیر بحث آئیں گی، وہ مستحاضہ کا باب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔